لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عصر کی نماز کے بعد طواف کے چکر 7 مکمل ہو جانے کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو، بس. یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ عمرے میں احرام بعد طواف سائی کی احرام کھولنے کے بعد حل کرائے، کوئی کتنی دیر بعد؟ اگر تو کئی گھنٹے لگ گئے پھر تو دم پڑ جائے گی. اگر فوراً چادر کھولی اور حل کرا لیا ٹھیک ہے. بیعت ہونا بالکل ضروری ہے. حضور کی بیعت الاسلام بھی تھی، بیعت الجہاد بھی تھی، بیعت السمع والطاعہ بھی تھی. اس لیے اگر اچھا آدمی ملے، اچھا مرشد ملے تو بالکل بیعت کریں. میری بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں بیعت کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں. کسی پیر کو ڈھونڈو. میں نے کبھی بیعت کی نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. میں تو خود ایک فقیر طالب العلم آدمی ہوں. والدین زندہ بوڑھے ہیں، ان کا بالکل عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے طواف بھی کر سکتے ہیں. والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. میری بیوی جوڑوں کی درد کی مریض ہے، بالکل ہاتھ پکڑ کے طواف کرا سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کرا سکتے ہیں. نیو مینا میں قیام ہے، اللہ قبول کرے. اب کیا کریں، مینا میں جگہ نہ ہو تو کہاں خیمے لگائیں؟ جیسے اب حرم کی صفیں جو ہیں وہ کبوتر چوک تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر کیا کریں؟ وہاں بھی خیمے سے ملتے گئے جیسے صفیں ملتی گئی. بہرحال کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر نیو مینا میں خیمے ہیں تو آپ رات کا کافی حصہ جو ہے نا وہ مینا میں آ کے گزار لیا کریں. عشاء کے بعد وہاں سے چلیں، آ کے کنکریاں ماریں، فارغ ہو کے جائیں گے، رات ہی گزر جائے گی. باقی دن وہیں گزاریں. آخری چکر میں صفا دوڑتے ہوئے 2 سبز لائٹوں کے درمیان میں دوڑنا بھول گیا. کوئی دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، کس نے کہا کہ دوڑو؟ تیز تیز چلو. خانہ کعبہ کی دیوار پہ کوئی نام نہ لکھا کریں. استلام اشارہ ہے، استقبال سامنے کھڑا ہونا ہے. میں نے حفظ کیا ہے لیکن یاد کرتا ہوں. آپ یاد کرتے رہیں، بھول جاتی ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. چھوڑو نہیں تم. چھتری احرام کی حالت میں بالکل سر پہ فکس ہو جاتی، وہ بھی لگا سکتے ہیں. قرآن پاک لوگ نیچے رکھ دیتے ہیں، بے ادبی ہے. عقیقہ 7ویں دن یا 14ویں دن، اس کے بعد ساری زندگی کبھی بھی کر سکتے ہو. اب بھی کر سکتے ہو، بچوں کا، جوان بچوں کا بھی کر سکتے ہو. بچوں کو کالا دھاگا ڈالنا بالکل ناجائز ہے. ریا سے کیسے بچیں؟ استغفار کرو، چھپ کے عبادت کرو جہاں کسی کی نظر ہی نہ پڑے. ریا خود بخود نہیں ہوگا. حضرت علی کو مولا علی نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کبھی خود بھی نہیں کہا کہ میں مولا علی ہوں. میں نے احرام کی حالت طواف شروع کیا، مقام ابراہیم پہ پہنچے تو یاد ہے کہ استباح نہیں کیا. بارہ وہی کر لیتے، لیکن دوبارہ واپس آئے، بس چلو ٹھیک ہو گیا. بھائی حج کے مسائل انشاءاللہ جمعہ سے تقریریں شروع ہو جائیں گی، اللہ کو منظور ہے تو سب سکھائیں گے. طائف سے احرام باندھنا تو ضروری ہے، طائف میقات ہے. حج کرنے آئی ہوں اور خامد ملنا چاہتا ہے لیکن میں ڈرتی ہوں کمزوری ہوگی، طواف نہیں. طواف سے زیادہ تمہیں خامد کو راضی کرنا ضروری ہے. طواف تو نفلی عبادت ہے، خامد کو راضی کرو کہ وہ گناہوں سے بچے. صحت مند آدمی الیکٹرک گاڑیاں استعمال نہ کریں، معذور ہے تو کریں. عرفات کے میدان میں تمام تقریباً حاجی مسافر ہوتے ہیں، وہ نماز قصر پڑھیں گے، اور جو حنفی مقیم ہیں وہ اپنے اپنے خیموں میں پوری پڑھیں گے. محمد ابو بکر، محمد عمر، بڑے اچھے نام آپ نے رکھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ اولاد کو اچھا بنائے. منیب احمد بڑا اچھا نام ہے، اللہ اس کو بھی حافظ بنائے. ہمارے ایک رشتہ دار جن
سلو کرنے میں لڑائی کا خدشہ ہے، اس صورت میں ان سے سلو کرنی، بہرحال سلو میں تو لڑائی کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے حالات ہیں تو دور رہیں۔ حج کے دنوں میں آرام کے لیے اپنی بلڈنگ میں کتنے دن ہیں جو حضرت آپ نے آرام میں فرق آ جائے گا، خلل آ جائے گا۔ 8 کو آپ نے جانا ہے، 10 کو واپس آ جانا ہے، خلل کون سا آ گیا آپ کے آرام میں؟ 8 کو جائیں گے مینا، 9 کو عرفات، رات کو مزدلفہ، 10 کو کنکریاں مار کے گھر، تم نے سیدھا ہوٹل ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ عمرے کا حال عزیزیہ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ عزیزیہ حد حرم میں ہے۔ انڈونیشیا کے کچھ پیسے ملے تھے، بہرحال جمع کرا دیں، یہاں سرکاری دفتر ہیں، یا ویسے خیرات کر دیں۔ 10 دن کے بعد عمرہ کرائیں طائف سے، اگلے 15 دن کے لیے ہم پھر سے مسافر تصور ہوں گے۔ میرا بھائی آپ ویسے ہی مسافر ہیں، ان بحثوں میں نہ پڑو۔ عورتیں مردوں کے صف میں نہ کھڑی ہوں، نہ آگے نہ برابر۔ نفلی طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ نفل نہیں، واجب ہیں۔ بعد میں شک ہوا کہ تو اب دوبارہ پڑھ لو، بس کوئی شک مٹا ڈالو۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیات پڑھیں تو میاں بیوی محبت پیدا ہوتی ہے، پڑھا کر اچھی بات ہے نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی۔ بہرحال آپ اللہ سے دعا مانگتی رہیں، روزانہ 2 رکعات نماز پڑھیں، اور یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود 1000 دفعہ پڑھیں روز۔ دعا کریں کہ اللہم الف بین قلبی و قلب زوجی، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ ایک عورت اپنی 13 سالہ بیٹے کے ساتھ بالکل آ سکتی ہے، آج کل تو 9 سال کے بچے بالغ ہیں۔ ابہا سے آیا جدہ، پھر جدہ سے بغیر احرام آیا مکہ، کوئی دم نہیں۔ کوئی بندہ 13 ذی الحجہ کو مینا میں ٹھہرے تو کنکریاں، افضل تو یہی ہے کہ دیوال کے بعد مارے، لیکن صبح کو بھی مار سکتا ہے۔ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ حجر اسود تو وہ ہے جہاں بوسہ دیتے ہیں، ملتزم وہ ہے جو حجر اسود سے لے کر چوکٹ تک کی جگہ ہے، حتیم وہ ہے جو چھوٹی دیوار ہے۔ اگر آپ کسی اور کا لڑکا یا لڑکی لے کے بیٹا بنائیں گے، لیکن نام اسی کے والد کا رہے گا، تمہارا نام نہیں، ناجائز ہے اس کے ساتھ۔ ایک آدمی نے بیوی کا حق المہر ادا نہیں کیا، حج پہ آ گیا، حج تو ہو جائے گا، بیوی سے حق المہر دے دو۔ جب حج پہ لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہو تو بیوی کے حق المہر کیوں نہیں دیتے؟ ایک نفل حج، ایک کے لیے ایک حج ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے نفلی عمرے میں صفا کے بعد حلق سے پہلے 500 قدم جوتے پہن کر چلے، کوئی حرج نہیں۔ دماغی حالت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے گاؤں میں مسجد بنائی ہے، اللہ آباد کرے۔ میرے چھوٹا بھائی کے پاؤں میں تکلیف ہے، معذور ہے، میں نے اس کی طرف سے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ بریلوی مولوی اگر بدعتی ہے، یعنی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، عرس مناتا ہے، میلاد بناتا ہے، اس پہ اچھی نماز نہیں ہوتی۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، اور اکثر قسمیں جو ہیں وہ کافر ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کافر ہو، تم کافر کا جنازہ پڑھ رہے ہو۔ ہمارے گاؤں میں کافی شیعہ اور بریلوی ہے، بھئی ظاہری میل جو رکھنا الگ بات ہے، دلی تعلق منع ہے۔ شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ کھائیں۔
اسی سے تو تعلق بڑھتا ہے نا. میں اپنی بیوی کو ویل چیئر پہ طواف کراؤں، بالکل آپ کا بھی ہو جائے گا. حرم میں صدقہ دیں تو جو حرم میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دے دیں. مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے. میرے بیٹے کا نام ارمان احمد ہے، بہرحال نام صرف احمد رکھ لو، زیادہ بہتر ہے. یہ ارمان کا کیا مطلب، کس بات کا ارمان ہے اس کو؟ شیعہ مردی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا. 2 چمچ زیتون کا تیل خالص، شرط یہ ہے خالص ہو. اور تیل زیتون کا 2 قسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے، ایک ہے لگانے کے لیے. کھانے والا لینا ہے آپ نے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن. وہ 2 چمچ نہار منہ اور 2 چمچ رات کو پئیں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہے گی. جو آدمی 6 طواف کرے، ایک عمرہ گئے وہ 6 طواف کا ثواب زیادہ ہے. شوگر کا علاج ابھی بتا دیا ہے. علماء دیوبند الحمدللہ ایک حق کی جماعت ہے. مسجد حدیبیہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. مسجد عائشہ سے بھی ہو سکتا ہے. دوران طواف اگر اذان ہو جائے تو اس کا جواب بھی دیتے رہیں اور طواف بھی کرتے رہیں. ہمرا اور حج کے مسائل میں ہمارے مردان میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے خدیجہ الکبریٰ، ان نے بڑی رہنمائی، اللہ ان کی جزائے خیر دے. میں طواف تو کرتا رہا الحمدللہ، کبھی 10 کبھی 12 روز، لیکن مجھے یاد نہیں ان کی نماز یاد نہیں تو اندازہ کر کے پڑھ لو 2 رکعت کر کے. کہتے ہیں جی کہ بہرحال بچت کا جو اکاؤنٹ ہے نا سیونگ، اس میں جمع کرانا رقم حرام ہے. عورت غیر محرم کو کنکریاں مارنے کے لیے اپنا وکیل بنا سکتی، کیوں؟ اس محرم کے بغیر آئی ہے کیا؟ پہلے تو توبہ کرے نا اگر محرم کے بغیر آئی ہے. پھر غیر محرم کو کیا ہمدردی ہے جو اس کی کنکریاں مارنے جائے گا؟ خود جاؤ. کعبے کو دیکھ کے طواف نہ کریں، منع ہے، نظر نیچے رکھیں. جو زندہ ہو معذور ہو تو اس کے لیے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں. مسجد جنانہ سے عمرہ کرو یا مسجد عائشہ، سب افضل ہیں، بس آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں. قاقیہ جو یہاں محلہ ہے اس میں قربانی بالکل ہو سکتی ہے، منڈی ہوئی ہے. حاجی اگر قربانی ذبح کر رہا ہے اور اس کی قربانی کا خون اس کے احرام کو لگ جائے تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، دھو ڈالے. اس نے آپ کو، صفائی والے نے اس لیے روکا کہ یہ پانی پینے کے لیے رکھیں، وضو کے لیے نہیں ہے. آپ وضو کی جگہ میں جا کے وضو کریں. انشاءاللہ جمعہ سے ممبر پہ بیٹھ کے ہی واز ہوگا انشاءاللہ. محمد ماہی وہ جائز ہے، چونکہ ماہی حضور کا بھی نام ہے. حضور نے فرمایا نا کہ انا احمد وانا محمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، تو وہ جائز ہے. پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا. عمرے کے بعد احرام دھونا ضروری نہیں ہے. کیا عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے؟ آخری چھت میں جوتیاں پہن کے طواف کر سکتے ہیں، جوتیاں پہن کے نیچے بھی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جوتیاں پاک ہوں. عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کے بعد اس کی 2 رکعت پڑھیں. پاکستان سے آنے کے بعد حج کر لیا، حج تمتع، اب دوبارہ پاکستان سے حج کے ارادے سے آیا ہے
جس نیت سے آئے گا، اگر تمتع کی بکری دینی ہوگی، قران کی دینی ہوگی، افراد ہے تو پھر نہیں دینی ہوگی۔ طواف کا جب آخری شوط ختم ہوتا ہے چکر، پھر بھی اشارہ کرے گا۔ زیادہ طواف بہتر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک روایت میں 50,000 ہے، لیکن صحیح حدیث 1,000 ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جب آئے تو آپ ٹھیک ہے مسافر تھے، صحابہ بھی مسافر تھے، اس لیے قصر پڑی۔ احرام حالت میں 7 چکروں میں ہی کندھا ننگا رکھیں گے۔ مدرسے میں بیٹی کو کورس ہے، بالغ ہو جائے تو دوران تعلیم شادی کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے، کیا ہے شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ طواف کے دوران رش کی وجہ سے عورتوں سے ٹکر ہوتی، بالکل گناہ ہوتا ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ دوران حج جھوٹ بول دیا جائے، توبہ کرو۔ بہرحال اگر بریلوی یا بدعتی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ درود تاج اس لیے نہ پڑھیں کہ اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ایک عالم تو فرق کر سکتا ہے لیکن جاہل نہیں کر سکتا۔ دافع البلاء والوباء والقحط والالم، تو یہ اللہ کی صفت ہے، وہاں حضور کے ساتھ ہے۔ اب جو عالم ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ مجازن ہے، لیکن اس لیے بہتر ہے درود وہی پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکے میں آ کے حدود حرم میں قربانی کریں، یہاں حل کریں، اس کے بعد طواف زیارت کر کے مینا جائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ والدہ آخری ایام میں بالکل اس کے لیے عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو۔ طواف عمرہ میں 7ویں چکر کے مکمل ہونے سے پہلے حتیم میں نفل رہتے 1 چکر دوبارہ کرو۔ یہ لوگوں نے بنایا حج اکبر۔ حج اکبر کا ہر 10 جو ذی الحجہ ہے نا، یوم النحر الاکبر، وہ حج اکبر ہے، ورنہ جمعہ کے دن حج ہو تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عورتوں کے لیے نماز ہوٹل میں بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اس کے حمل گرنے کا خطرہ ہے، پھر نہ ملو، ورنہ تو شریعت میں کوئی منع نہیں۔